اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں جناب کہ میں موقع نہیں لگا مجھے پچھلے ہفتے اس پہ بات کرنے کا، بہرحال ایران اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، سارے دنیا کے میڈیا جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، روز ہی جو ہے وہ جنگوں کی تصویریں آتی ہیں، ادھر بام گر گیا، لیکن ایک چیز طے ہے، دنیا نے دیکھا، پہلی دفعہ شاید دیکھا، اور یہ شاید پاکستان ہندوستان کی جنگ کے حوالے سے بھی جب میں نے پروگرام کیا تھا تو اس اہم نقطے کو میں نے سامنے لے کر آیا تھا، اور پھر اس نقطے کو میں دوبارہ سے کرتا ہوں کہ آج کی جو دنیا میں جو ماڈرن جنگ ہوگی وہ انسانوں کی طرح کی، کوئی سپر سالار ٹینک لے کر جا رہے ہیں، کوئی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں اور بندوق لے کے جو کہ سپاہی میدانوں کے اندر لڑ رہے ہیں، اس طرح کی جنگیں نہیں ہوں گی۔ آنے والے دنوں کے اندر اسی طرح کی جنگیں ہوں گی جو آسمان پر لڑی جائیں گی، کوئی میزائل داغے جائیں گے، کوئی ڈرونز پھینکے جائیں گے، کوئی ہوائی جہاز جائیں گے اور بم گرائیں گے اور پے لوڈز وغیرہ گرائیں گے وہاں پر جا کے دوسرے ملکوں کے اندر، اور جناب واپس آ جائیں گے۔ اور یہ جہاز ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی پائلٹ بھی بیٹھا ہو سکتا ہے کہ بغیر پائلٹ کے بھی جہاز ایسے دنیا کے اندر آنے والے وقتوں کے اندر ہوں گے، اور ڈرونز تو ہیں اسی طرح کے جہاز جو کہ کہیں پر ریموٹس کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کی جاتے ہیں۔ تو یہ جنگیں تو اب دنیا میں لڑتی ہیں، یعنی کہ آنے والے دنوں کے اندر جس ملک نے بھی اپنے ڈیفنس سسٹم کو بنانا ہے، اس نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنا ہے، اس نے جہاز کی تیاری اپنے ملک کے اندر کرنی ہے، اس نے میزائل بنانے، اس نے ڈرونز بنانے، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جناب آنے والے وقتوں کے اندر انسانوں کی جگہ جو ہے وہ روبوٹ لڑا کریں گے اور سرحدوں کے اوپر، اور ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے مکمل طور پر کسی بنکر میں بیٹھ کر کسی سٹار وار کی طرح جو ہے وہ ریموٹ کے ذریعے جنگوں کو لڑا رہے ہوں گے، اور یہ آنے والا وقت بہرحال بہت دور نہیں ہے، نظر آ رہا ہے بالکل، اور یہی سب کچھ ہوا ہے۔ ایران کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے ایک بات جو بہت مشہور تھی اور جو اس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر ناقابل تسخیر ہے، اور یہ ثابت بھی کیا تھا، اس نے کئی جنگوں کے اندر بہتر طور پر ڈیفنس کیا تھا، اور بہت سارے عرب ممالک نے مل کر بھی اس پہ حملہ کیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کا بال بیکا نہیں کر سکے تھے۔ یہ پہلی، اور اس نے ایک اپنا زبردست قسم کا ایئر ڈیفنس سسٹم بنایا تھا جو 3 لیئرز کے اوپر ہے۔ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم 3 لیئرز کے اوپر ہے، جس کا پہلا لیئر جس کو آئرن ڈوم کہتے ہیں، جس کے اندر جناب وہ جو چھوٹے موٹے راکٹس یا لو پروفائل کے پروجیکٹائل میزائل وغیرہ آتے ہیں اس کو وہ کنیکٹ کرتا ہے اور ان کو گرا دیتا ہے، یا ڈرونز وغیرہ آتے ہیں ان کو بھی گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ان کا دوسرا ہے وہ ڈیوڈ سلنگ ہے، جو تھوڑا سا ہائر پروجیکٹائل کے اوپر جو ان کے میزائل وغیرہ کس دشمن کے آتے ہیں ان کو وہ انگیج کرتا ہے اس سسٹم کو، اور ان کو ہوا کے اندر ہی جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے ان میزائلز کو۔ اور تیسرا پھر جو ہے وہ ایرو 1 اور ایرو 2 اور ایرو 3 جو ہے ان کا انٹرسیپٹر ہے، جو بڑے میزائل جو بڑے ہائی پروجیکٹائل کے اوپر بہت ہائی الٹیٹیوڈ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں ان کو فضا کے اندر گرانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تینوں طرح کے نظام ایکٹیویٹ تھے، لیکن اس کے باوجود دنیا نے دیکھا کہ ایران کے بیشتر میزائل جو ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ جو کم پروجیکٹائل والے تھے ان کو تو وہ زیادہ اتنے مؤثر نہ ہوئے ہوں، لیکن بہرحال جو ہائی پروجیکٹائل والے میزائل تھے اس نے بہت ایفیکٹیولی جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ داغے ہیں۔ اس میں سے 10 to 15% میزائل جو ہیں وہ ایران کی جو سیفٹی زون ہے اس کو توڑ کر ان کی عمارتوں پر بھی گرا ہے، اور وہاں پر اس نے تباہی مچائی ہے، ان کی ریفائنریز تباہ کی ہیں، ان کے ہاسپٹلز تباہ کیے ہیں، ان کے سویلین آبادی پہ گرے، اور اس کے نتیجے میں 3000 لوگ جو ہیں وہ ان کے زخمی بھی ہوئے ہیں، اور 28 لوگ ان کی جو ہے وہ جو ہے نا وہ جو ہے ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی طرف اگر ہم دیکھیں تو جو ایئر اسٹرائک کیا، ظاہر بات ہے ایران کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ جہاز کے حوالے سے وہ جو ان کے جہاز کی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے، ان پہ پابندی لگی ہوئی تھی ایک عرصے سے، تو ان کے پاس کوئی ایسے جہاز نہیں ہے جو لے کے پے لوڈ کو جائیں، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا تھا۔ تو اسرائیل کے جہاز جو ہے وہ بیلسٹک میزائلز وغیرہ لے کر گئے ہیں اور انہوں نے جناب داغے ہیں، اور تقریباً کوئی 250-300 جو ہیں وہ بم بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ ایران پر بڑے پریسائز طریقے سے گرائے ہیں، اور بڑے پریسائز کے طریقے سے گرائے ہیں، اور ان کے نیوکلیر پلانٹس اور ان کے فوجی اڈے اور کچھ ہوائی جہاز اور اس طرح کی بہت سارے اور سویلینز کی آبادی کے اوپر جو ہے انہوں نے کافی سارا نقصان کیا ہے، اور وہاں پر جو ہے تقریباً کوئی 800 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور ان کے بھی 2500 سے زیادہ لوگ جو ہے نا زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایران نے بھی ایک ہزیمت تو اٹھائی ظاہر بات ہے اپنے سے، اور پھر اس دوران امریکہ بھی جو ہے
وہ میدان جنگ میں کود گیا اور ایک حملہ اس نے بھی کیا، اور اس نے بھی جناب ان کے جو نیوکلیر پلانٹس تھے اس کے اوپر 3 جو نیوکلیر پلانٹس تھے اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، فردو کے اوپر اور دوسری جگہ 2 اور جگہ تھی ان کے اوپر حملہ کر کے اس کے اندر تباہی کیا، اور اس نے پھر اعلان بھی کر دیا کہ جی مکمل طور پر جو ہے ہم نے نیوکلیر پلانٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے اعلان بھی کیا اور ٹرمپ صاحب نے خوشی بھی منائی، اسرائیل کے اندر بھی شاید لوگ خوشی منا رہے تھے اور بڑے متکبرانہ انداز میں انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا ٹی وی کے اوپر آ کر۔ لیکن بہرحال جو تنظیمیں تھیں، جو نیوکلیر سے تابکاری کے حوالے سے تنظیم ہے، اس نے جائزہ لیا اور اس نے کہا کہ جی ہمیں تو کوئی ایران کے اندر ایسی کوئی تابکاری نظر نہیں آ رہی، اگر وہ تباہ ہو گئے ہوتے تو وہ تابکاری جو ہے وہ باہر آ جاتی اور ہمیں نظر آتی۔ تو بہرحال اس لحاظ سے یہ ہے کہ ایران کا کیونکہ بہت ڈیپ انسائیڈ گراؤنڈ جو ہے ان کا یہ نیوکلیر پلانٹس موجود ہے، تو اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ شاید وہ بچ گیا، لیکن ابھی بہرحال یہ خبریں آنا باقی ہیں اور یہ خبریں آئیں گی۔ اور تو آئیے جناب ہم جو ہیں وہ مسعود عبدالی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس ایران اور اسرائیل کے جو کانفلکٹ ہے اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اور دنیا جو ہے کیا مزید جنگ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے دیکھے گی؟ تو آئیے ہم مسعود عبدالی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اوورآل تجزیہ، ایک تیرانہ نظر ڈالنے کہ پوری 12 دن کے اوپر اس جنگ ایران اور اچھا، اسرائیل کے حوالے سے۔ میرے خیال 12 دن سے پہلے ہاں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی یہ 80s کی بات ہے، 4 بموں کا بڑا زور تھا۔ ایک قذافی کا اسلامی بم، ایک ایران کا اسلامی بم، 3 کا، اور ایک پاکستان کے اسلامی بم، اور یہ عراق کے، ہاں 4 بم، اور عراق کا اسلامی بم۔ یہ 4 بم بڑے مشہور تھے، صدام کا عراقی بم، ہمارے ایران کا قذافی صاحب کا، ایک پاکستان کا اور ایران کا۔ اچھا، اس میں سے دیکھیں سب سے پہلے تو 7 جون 1981 کو بغداد کا جو نیوکلیر فیسلٹی تھی وہ تباہ کر دی تھی اسرائیل نے، حملہ کر کے، ٹھیک ہے کوئی 15 طیارے ان کے گئے تھے اور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دسمبر 2003 میں لیبیا نے بہت ہی کمال کیا، جہاں انہوں نے اپنے سارا کا سارا سامان اٹھا کر کے ٹرانسپورٹ طیاروں پہ امریکہ کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ نقشہ اور ڈیزائن ان کو دے دیا۔ وہیں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکینڈل شروع ہوا تھا عبد القدیر صاحب کا، کہ جی پاکستان نے ایران، شمالی کوریا اور لیبیا کو ماڈل مدد بھیجا، یعنی کی ہے، وہ انہوں نے جی ڈیزائن میں پہنچا دیا تھا۔ تو یہ 2 تو ختم ہو گئے، یعنی ٹھیک ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ فائدہ ہوا کہ 1998 میں آپ نے دیکھا، مئی 1998 میں ہم نے بھارت نے کر دی، دھماکہ کر دیا۔ 3 ہفتے بعد پاکستان نے کر لیا، تو پابندیاں تو لگی لیکن وہ معاملہ ختم ہو گیا، یعنی ہمارا اسلامی بم جو ہے وہ حقیقی بم بن کے معاملہ ختم ہو گیا۔ اب رہ گیا تھا ایران کا ایران، اسلامی بم۔ ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ایران کا اسلامی بم ہے، جی جی، یہ 1950 میں شروع ہوا تھا امریکہ کے تعاون سے، اچھا یعنی اچھا، ہاں ہاں ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے، ایٹم فار پیس کے نام سے۔ جی اور جی یہ جی جی، پورا جو ڈیزائن ہے وہیں کا ہے، یہ واشنگٹن کا ڈیزائن ہے ان کا، اس وقت جو استعمال کر رہے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، اور بلکہ جو سائنسدان جو مارے گئے بیچارے آج کل 10-12 دنوں کو، 24 کے قریب، یعنی 2 درجن کے قریب، یہ سارے کے سارے امریکہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے، جو اس وقت 1960 کی دہائی میں گئے تھے امریکہ تربیت لینے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد جب اسلامی انقلاب آیا 1979 میں اور 80 میں، تو اس کے بعد یہ رہا ہے کہ امریکہ سے وہ تعاون ختم ہو گیا، اور یہ ایٹمی پروگرام بھی ختم ہو گیا۔ 2002 میں پھر یہ جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن ہے، اس نے ایک افواہ اڑائی، یا یہ خبر اڑائی، یا بات اڑائی کہ جو ایران ہے وہ افزودہ کر رہا ہے 40% کے اوپر یورینیم کو، جو کہ بات غلط تھی۔ بہرحال وہ چلتا رہا معاملہ۔ 2006 میں بڑی سخت پابندیاں لگ گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا 2013 میں، اچھا اس میں ایک بڑا کمال کی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایران میں تمام جو مذہبی امور ہیں، اس کے اندر آخری اتھارٹی، فائنل اتھارٹی جو ہے رہبر ملت ان کے جو ہے حضرت آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی۔ اس سے پہلے علی خمینی صاحب تھے، اب علی خامنائی صاحب ہے۔ اس سے پہلے آیت اللہ روح اللہ خمینی تھے، اب خامنائی صاحب ہے۔ تو خامنائی صاحب نے 2013 میں ایک فتویٰ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پہ انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہتھیار جو ہیں اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، لہٰذا اسلامی جمہوری ایران کبھی بھی ایٹمی بم نہیں بنائے گا، اور ہماری جوہری توانائی جو ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے پیسفل استعمال ہے، ہوگی۔ پیسفل ہے، اچھا، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا مذاکرات کا دور چلا، 5+ کہتے ہیں، جس میں 5+1، جس میں 5 مستقل ارکان امریکہ سلامتی کونسل کے اور جرمنی
اور ساتھ میں یورپی یونین جو ہے بطور مبصر شامل ہوا، اور ان لوگوں نے 2015 میں ایک معاہدہ کر لیا جس کو JCPOA کہتے ہیں، جسے آپ فارسی میں کہتے ہیں برجام۔ اچھا، اس پہ معاہدہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ معاہدہ ان کی پارلیمان جو ہے وہ توثیق کریں گی اس کی، تو تمام پارلیمان نے 6 پارلیمان نے اس کی توثیق کی، امریکہ کے سینٹ نے 2/3 اکثر سے توثیق کی، اور 2016 میں یہ عمل درآمد پہ شروع ہو گیا، اور تمام پابندیاں ہٹا لی گئی ایران پر، اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہر 6 مہینے پر وہ اس کا جائزہ لیں انسپیکشن گے کریں گے. انسپیکٹر۔ اچھا، جی جی. انسپیکٹرز میں 12 انسپیکٹر میں کوئی 7 انسپیکٹر جو تھے وہ امریکی تھے۔ وہ جو وزٹ تھا وہ پیشگی اطلاع کے بغیر ہوتا تھا، یعنی کسی وقت بھی وہ جا کر کے انسپیکشن کر سکتے تھے، ان کے لیے ملٹیپل ویزا دیے گئے تھے، تو یہ معاملہ چلتا رہا، بالکل ہر چیز بالکل صحیح تھی۔ آپ کو پتا ہے 2016 کے انتہائی مہم میں ٹرمپ صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ یہ بیوقوف بنا کے اوباما کو ایرانیوں نے معاہدہ کیا میں آتے ہی اس کو ختم کر دوں گا، چنانچہ انہوں نے آتے ہی ساتھ یعنی غالباً پہلی اپنی 18 پہلے دور حکومت کے اندر، پہلے دور حکومت. انہوں نے یہ معاہدہ ختم کر کے دوبارہ پابندی لگا دی۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اخلاقی یعنی معاملے پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ 7 فریقین تھے اس کے، ایران پلس ہاں، پلس اور ایک 6، یک طرفہ اس کو ختم کر ایک دیا گیا. الگ ہو گیا، اور کسی نے سوائے افسوس کے، اظہار افسوس سب نے کیا اس کے اوپر، امریکی رویے کے اوپر، لیکن کسی نے، تو وہاں سے بھی معاملہ شروع ہوا۔ اچھا، اس کے بعد بھی، اچھا ایک اور بات بتاؤں، یہ جو JCPO تھا، اس کے ایڈنڈم میں، یعنی اس کے جو مشتملات ہوتے ہیں، اس کے اندر آیت اللہ خامنائی صاحب کا فتویٰ بھی موجود ہے، یہ والا اس کا اچھا، حصہ ہے ایک ایک معاہدہ جو۔ ایک چیز، ایک ذرا سا اس کے اندر نقطہ کیونکہ آپ نے بیان کیا. دیکھیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اس وقت کوئی مہذب انداز میں، پاور جو ہے دنیا کی جو طاقتیں، کیا واقعی کوئی مہذب انداز اپنانے کے موڈ میں بھی نظر آتی ہیں آپ کو؟ مجھے تو یہ نظر نہیں بالکل آتی ویسے. بالکل نہیں، اور یہ جو JCPO یہ بہترین مثال، اس کے اوپر ایک اور مزے کی بات بتاؤں، انہی دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جھگڑا چل رہا تھا شمالی کوریا کے اس کے بارے میں، ایٹمی پروگرام کے بارے میں، اور ہوا کہ انسپیکشن کیا جائے، تو ان کے جو صدر تھے بڑے، وہ تو آج بھی بڑے مزے کے ہیں شمالی کوریا کے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بتائیں کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آج میں معاہدہ کر لوں تو ہاں کل کو ٹرمپ کے بعد جو صاحب حکومت میں آئیں گے وہ اس کو ختم نہیں کر دیں گے، جیسے آپ نے ختم کر دیا اوباما کا معاہدہ، اس ہاں. طرح آپ سے کیا ہوا معاہدہ کوئی اور ختم کر دے گا، تو اس کی کوئی ضمانت ہمیں دیں تو پھر ہم معاہدے کی بات کریں، ورنہ کوئی بات نہیں۔ تو میرا یہ معاملہ رہا۔ اس کے بعد ابھی جو ہے جب غزہ کا معاملہ شروع ہوا تو یعنی ایران اور اسرائیل کی یعنی نفرت تو کافی دن سے تھی، پہلے سے تھی، شام کی وجہ سے بھی تھی، ہاں. حزب اللہ کی وجہ سے بھی تھی، اور حوتیوں کی وجہ سے بھی تھی، سارے معاملات تو چل رہے تھے، لیکن غزہ کی وجہ سے معاملہ اور بڑھ گیا، اور انہوں نے فائدہ اٹھایا نیتن یاہو نے اس جو فضا بنی ہوئی تھی، اور پھر ٹرمپ صاحب حکومت پہ آ گئے، تو ایک طریقے سے ان کو اتحادی مل گیا، دونوں سوچے یہ کام کر لیا جائے، چنانچہ یہ واقعہ جو ہے وہ یعنی مطلب پچھلے ہفتے پیش انہوں ہے نے یہ۔ جو دونوں پراکسیز اور اسرائیل اور شام، تینوں جگہ پر جو ہے وہ جو ایران کا تسلط تھا، ایک پولیٹیکل اور سوشل تسلط نظر آتا تھا، اس کو کمزور کر دیا انہوں نے پورے اس ہاں، دور کے اندر. تو بہرحال اس سے اچھا پھر اس وقت جو آپ نے اخلاقیات کی بات کی، ایک اور اخلاقیات کی بات یہاں دے دوں۔ اب دیکھیں کہ جس دن حملہ ہوا ہے، امریکہ نے حملہ کیا، اس سے 2 دن پہلے، یعنی حملہ ہوا ہے ہفتے کے دن، جمعرات کو ان کی جو پریس سیکرٹری ہیں لیوٹ صاحبہ، انہوں نے بہت ہی صراحت کے ساتھ انہوں نے جیسے پیغام سنایا صدر ٹرمپ کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مذاکرات کے ذریعے بات ہو سکتی ہے، اور لہٰذا 2 ہفتے میں نے تک. ہاں فوجی کارروائی 2 ہفتے تک ملتوی کر دی ہے، اس بالکل کو صحیح 2 دن بات بعد ہے. حملہ کر دیا۔ تو یہ جو بات ہے نہیں اخلاقیات کی ساری چیزیں، تو لیکن اس میں ایک تماشے کی بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے، یعنی یہ میرا خیال ہے کہ میں اب یہاں پر آ رہا تھا، اس سے پہلے CNN نے خبر دی ہے، اور یہ خبر دی ہے جو یہاں کی سمجھے کہ ISI کے ہے، ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی، جو امریکہ کی ISI، اس نے ہی کہا ہے کہ جو حملہ ہوا ہے یعنی ہفتے کو، اس کے اندر ہم ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے میں ناکام رہے، اور اس پورے مہم کے نتیجے میں خالی ایران کی جو مہم ہے، ایران کی جو منزل ہے ایٹم بم بنانے کی، وہ چند مہینہ پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب دیکھیں ایک نیا مسئلہ یہاں کھڑا ہو رہا ہے یہاں پر کہ ابھی کل تک تو اطمینان یہ تھا کہ وہ ختم ہو گیا بالکل، اور وہ اسرائیل نے کہا اب تھا ابھی نئے 15 سال سرے کی، سے ایک نئی بات ختم ہو رہی ہے. ہاں اب اس شروع کا ہو رہی ہے. مطلب یہ ہوا کہ مزید حملے کی گنجائش، کیونکہ کل معاہدہ ہوا ہے، امن معاہدہ ہاں ہوا ہے، اور آج سے عمل درآمد شروع ہوا ہے، تو ہاں. یہ نئی جو کہانی شروع ہوئی آج، جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے آ گئی، کیسے اچانک ہو گیا۔ پینٹاگون نے خود ہی کہا، یعنی پینٹاگون کی بریفنگ کے بنیادی پر ٹرمپ صاحب نے تقریر فرمائی تھی جو ہاں. زبردست قسم کے ہم نے فنا کر دیا ہاں. اس کو، اس کی ہم نے ملک کو مکمل تباہ کر دیا، ہاں نیوکلیر پتا پلانٹ کر، کو. ہاں ٹھیک ہے، اور اب وہ اور یہی بات انہوں نے کہی، اسرائیلی رہنما نے کہی کہ ہم نے ایران کے معاملے کو ختم کر دیا، اور ہم نے بلکہ انہوں نے کہا بھی یہ کہ ہمارا جو مشن تھا ابھرتا شیر،
اس کا یہ دو ہی مقاصد تھے، ایک تو ہم کے میزائل کو ختم کرتے ہیں اور دوسرا ان کے تو ہم نے کر دیا. لیکن اب آپ یہ انٹیلیجنس نے آج پینٹاگون کی اب نیا شوشہ چھوڑ دیا. اس کا مطلب کل تو سے اس کا مطلب یہ جنگ کہ شروع یہ ہوگی. وار جو ہے نا وہ وقتی طور پر تو بہرحال رک گئی ہے، لیکن اس کے امکانات اس بات کے موجود ہیں کہ یہ پھر ممکنات میں سے ہوگی، اور ایران کے اور اسرائیل کا کانفلکٹ یا ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا. اور امریکہ نے جو ہے وہ پہل تو بہرحال کر دی ہے ایک اس کے ایٹمی پلانٹس کے اوپر حملہ کر کے. اچھا ذرا سے یہ تو بہت ساری باتیں ہم کیونکہ تاریخ کا حصہ بھی ہیں، اس کو آگے ہی بڑھائیں گے، لیکن اچھا جو ایک اہم پہلو ہے اس پوری جنگ کے اندر، بہرحال کہ ایران کے میزائل پروگرامز کے اوپر بھی بڑی بات ہوتی رہی کہ ان کے بڑے خوفناک میزائلز ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ غدر بھی ہے، عماد بھی ہے، خیبر بھی ہے، خیبر شکن بھی ہے، بہت سارے ایسے میزائل انہوں نے بنائے ہیں، شارٹ رینج، لانگ رینج، بہت سارے. اور دوسری طرف جو ظاہر سی بات ہے یہ جو ایران یہ جو اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، ایرو 1 ایرو 2، یہ جو ان کے سیفٹی گارڈز تھا ان کے اسکائز کے اوپر، اس کی بڑی بات ہوتی تھی کہ بڑے زبردست انٹرسیپٹرز ہیں اور یہ جناب کسی کو یہاں پر نہیں آئے. اور ہم نے دیکھا بھی کہ ماضی کے اندر غزہ اور لیبنان کی طرف سے جو حزب اللہ کا اٹیک ہوتا تھا وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا تھا، اور یہ ان کا جو آئرن ڈوم تھا وہ اس کو حملہ وہ روک دیا کرتا، اور چھوٹے موٹے کوئی نقصانات ہو گئے تو. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جناب آئرن ڈوم کو بھی چیرا گیا ہے، ڈیوڈ سلنگ کو بھی چیرا گیا ہے، اور ایرو 1 اور ایرو 2 کو بھی سلنگ گیا، اور تقریباً کوئی 10% کے قریب میزائل جو ہیں وہ اس کو توڑتے ہوئے، ان کے جو احصار کو توڑتے ہوئے اسرائیل کے اندر انہوں نے نقصان پہنچایا. اور اسرائیل کو میرا خیال ہے کہ 50-60 سال میں پہلی دفعہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، یا اس سے پہلے ہو چکا ہے. نہیں یہ اصل میں ایک اور بات ہے کہ جو وہ بھرم تھا نا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اس کے ہاں فضائی حدود کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اچھا ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس کی اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو نظام تھا، جو ایئر فورس کی، وہ ساری کی ساری میڈ ان یو ایس اے تھی ہاں ہاں تمام کے. وہ تو اچھا بہت سخت انہیں پابندی لگ گئی، اور ایسی پابندی لگی ان کے اوپر کہ وہ سوائے غذا اور دوا کے کوئی چیز درآمد نہیں کر سکتے اس وقت قانونی طور پر. یعنی اسمگل ہو رہی ہے دور تو اور بات ہے. تو اس کے نتیجے میں ان کی جو فضائی صنعت ہے، یعنی خالی یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یعنی ایئر جہازوں فورس کی، اور جی ان کی اپنی جو شہری ہوا بازی ہما جو ہے ان کی ہے ہوا پائمائی ہے ملی ایران پی آئی اے کی طرح کی، وہ بھی تقریباً مفلوج ہو گئی. یعنی وہ صرف ڈومیسٹک چلتے ہیں، باہر نہیں، اس لیے کہ ان کو پارٹس ہی نہیں ملتے. تو انہوں نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ اپنے دفاع کے لیے میزائل کا نظام اچھا کیا انہوں نے. یعنی ٹھیک ہے ساری ان کی ٹھیک. توجہ جو تھی، کیونکہ وہ جہاز کو نہیں بنا سکتے تھے ایئر فورس کو اپنی، ہاں تو انہوں نے ڈرون اور میزائل بنائے. اچھا ڈرون تو آپ کا پتہ ہے کہ وہ یوکرین میں زبردست طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. روس کی پوری جو مہم جو ہے وہ شاہد ڈرون جو ان کا بڑا مشہور زمانہ ہے وہ بلکہ مزے کی بات ایک صاحب نے کہا پہلی بار جو ہے وہ مسلمانوں کے ڈرون دونوں سے استعمال ہو رہے ہیں. ترکی کا ڈرون یوکرین کی طرف سے، اور ایران کا ڈرون جو ہے وہ روس کی طرف استعمال ہو رہا ہے. تو یہ اچھا اس میں جو آپ نے کہا اس میں ایک اور کمال کی بات یہ تھی کہ اس سے پہلے وہ کہتے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ جو ڈرون آ جاتے ہیں ہمارے یہ میزائل، وہ یہ کہ بہت ساری میزائل پھینک دیتا ہے ایران، تو اس کی وجہ سے دو چار جو ہے وہ غچہ دے کے آ جاتے ہیں. لیکن 2-3 پہلے جو انہوں نے حملہ کیا ہے بیر صبا پر، بیر جی جی صبا جو جی بڑا تاریخی، ہاں بیر جی جی صبا بڑا تاریخی علاقہ ہے. حضرت ابراہیم نے 7 کنویں کھودے تھے، اس لیے بیر صبا 7 کنویں کے نام سے مشہور ہے وہ. جی 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 تو جی اس کو انہوں نے خالی ایک میزائل پھینکا اکیلا واحد، اور وہ جی وہاں تک تمام سسٹم کو چیرتا وہاں پہنچ گیا. تو اور اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی دعوے جو ہیں اسرائیل کے تو ایسا ہے کہ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، لیکن آخر دن تک حتیٰ کہ 4 بجے صبح کو کل جو ہے فائر بندی ہوئی، اس سے پہلے انہوں نے یعنی بیر صبا کے تقریباً 4 یعنی پورے ایک آدھے حصے کو غزہ بنا دیا. اس وقت صحیح معنوں میں بڑا حصہ تل ابیب. اچھا اس میں بہت بڑا کارنامہ ان کو یہ ہے کہ آپ چونکہ تیل کی انڈسٹریز ہیں، ان کی سب سے بڑی جو حیفا کی ریفائنری تھی جو 1,96,000 بیرل تیل صاف کرتی، اس میں آگ لگی ہوئی، اب تک آگ اس کی نہیں بجھی. اس کا جو پورٹ ہے وہ تباہ ہو گیا. اسی طرح ان کا بہت بڑا وائزمن ریسرچ سینٹر تھا، آپ سمجھے جیسے ہارورڈ ہے امریکہ میں، جی اس جی طرح جی کی، یعنی اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. تو اسی طرح ان کی جو جی ایچ کیو ہے تل ابیب میں، اس پہ حملہ کیا، میزائل گرے ان کے. تو ایک لحاظ سے یعنی ان کے یعنی اس جنگ میں اگر دیکھا جائے تو اگرچہ کا پروپیگنڈا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایران کمزور ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے اسرائیل کا بھرم ٹوٹ گیا. پھر ایک اور نفسیاتی دباؤ یہ دیکھیں کہ پوری قوم 12 دن سے زیر زمین ہے.
یعنی عجیب ان کے بڑے ان کے لڑائیاں ہو رہی ہیں. اچھا زیادہ ایک اور تماشا یہ ہے, یعنی لطیفہ تو نہیں کہنا چاہیے, انسان انسان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میزائلوں سے لوگ زخمی نہیں ہوئے, زیادہ جتنے لوگ دوڑ بھاگ میں ایک دوسرے ٹکرا کر کے, گر کر کے, اور تقریباً تین ٹانگیں ہزار لوگ ٹوٹ, 3,000 لوگ اسرائیل کے اندر زخمی ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے, 28 لوگ ہڈیاں مرے ٹوٹی ہیں. ہیں لوگ, جی جی. ہڈیاں ٹوٹی ہیں. تو یہ یعنی یہ بات ہے, اس جنگ کے اندر ایک بات ہوئی ایران اور اسرائیل کی جنگ میں, ایک طرفہ جنگ نہیں تھی. یعنی جس سے پہلے 67 کی اور 73 کی جنگیں جو بڑی بڑی ہوئی ہیں, اس کے اندر بالکل ایک طرفہ جنگ تھی. اور پہلی بار اسرائیل کے شہریوں نے اس کا زخم سہا. اس سے پہلے ہوتا کہ فوج لڑتی تھی جا کر کے, اب اس کے اوپر سرحد پر باقی ان کے ہم بمبار کام کر دیتے تھے, تل ابیب میں زندگی ایز یوزول رہتی تھی. پہلی بار سارے اسرائیل کو جنگ کی سختی کا, بلکہ آج میں اس میں پڑھ رہا تھا, ہرٹز جو ان کا میگزین ہے, اس سے کہا پہلی بار اسرائیلیوں کو اندازہ ہوا کہ اہل غزہ کیسے کس طرح سفر کر رہے ہیں اس لڑائی سے. تو یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اس سے نیتن یاہو جو کچھ نہیں، کہتے پھرے, اور پھر دوسری بات اس میں ایران کے جی جی عبدالعزیز صاحب دوسری بات یہ بھی تہران ہے. کے اندر, اسرائیل کے اندر جو ہے لوگ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ اب ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے, اور یہ میرا خیال ہے بڑا مثبت بات ہوگی مستقبل میں. جی جی بالکل. اور یہ دیکھیں یہ بھرم بھی ٹوٹنا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اب تک کا جو اسرائیل کا وابستہ پڑا تھا وہ ایک پراکسیز کے ساتھ پڑا تھا ایران کی, کسی باقاعدہ ملک کے ساتھ نہیں پڑا تھا. آپ کو پتہ ہے لبنان کے اندر بھی حزب اللہ جو ہے وہ اپنے تن تنا وہ کرتے تھے, ان سے گورنمنٹ کا ان کے ساتھ کوئی سپورٹنگ حاصل نہیں ہوتی تھی, حزب اللہ کی خود اپنی پراکسی وہاں موجود تھی. اسی طریقے سے حماس یا غزہ کے اندر آپ کہہ لیں کہ وہ بھی بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ, ظاہر ایک بڑی پابندی تو ان کے اوپر لگی ہوئی تھی, وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے سوائے ایک چھوٹے چھوٹے راکٹس بنا کے. تو وہ مقابلہ بڑا ڈیفرنٹ تھا, کوئی بہت بڑا پہلوان اور ایک چھوٹا سا, وہ کہتے ہیں نا کہ کمزور سا پہلوان اگر آ جائے رنگ کے اندر تو وہ بڑا والا جو پہلوان ہے وہ پٹک اٹھا کے پٹک رہا ہوتا ہے. تو ویسے ہی ہوا ہے ان کے ساتھ بھی. تو میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. عارف صاحب ایسا نہیں, عارف صاحب ایسا نہیں. 1967 میں مصر, شام, اردن, لبنان, اس کے علاوہ عراق, بلکہ قطری فوجی بھی تھے, اس کے اندر یو اے ای کے فوجی بھی تھے. وہ بہت بڑی جنگ تھی, لیکن اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. وہ جو ہوئی تھی 60s کے اندر. جی 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 جی. 73 کی جنگ بھی ایسی ہوئی تھی. تو یہ لیکن یہ پہلی جنگ ہے اسرائیل کی جہاں پہ اسرائیل کے شہریوں نے زخم سہے ہیں, یعنی اچھا یہ آپ یہ بالکل کہتے ہیں, ٹھیک ہے بڑے کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ جو ہمیں نظر آتا ہے, ایک پہلو تو ہمیں یہ جنگ کے اندر جو نظر آتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیونکہ امریکہ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ ان کی سارے 3 نیوکلیر جو ان کی جگہ ہیں اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے, اور اب جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا ہے ایران کے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ نیوک بنا سکے گا یا نیوکلیر ٹیکنالوجی بنا دے گا, ہم نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. اور ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ CNN نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر دی ہے کہ نہیں جی صرف چند مہینے پیچھے چلا گیا ہے لیکن ابھی موجود ہے. تو آپ مجھے بتائیے کیا واقعتاً جو اتنے بڑے بڑے حملے کلسٹر بامز گرائے گئے ہیں ان کی اس نیوکلیر فیسلٹی کے اوپر, تو واقعی کیا نقصان نہیں ہوا وہاں پر؟ دیکھیں اس کے ایک اور میں سائنسی ثبوت دیتا ہوں, اس کا سائنسی, یعنی کیونکہ ہم لوگ نیوکلیر سائنس جو ہے وہ سائنس یعنی نیوکلیر بم کی ایگزیکٹلی. بات ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ جو افزودہ یورینیم ہے اس میں تابکاری ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. اچھا اب وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فردوں میں, یعنی جو 3 جگہوں پہ گئے, نتنز, اصفہان, اور اصفہان میں تو ریسرچ سینٹر تھا ان کا, یعنی وہاں ماہرین بیٹھتے تھے, اور نتنز کے اندر جو ہے وہ یہی یعنی جسے کہتے ہیں کہ افزودگی کا کام ہوتا تھا. لیکن ان کا جو یعنی وہ تھا ڈپو تھا جس میں وہ افزودہ یورینیم رکھتے ہیں یہ لوگ, وہ جگہ ہے فردو جو کے پاس ہے, جو ریلیجس ٹھیک ہے. ان کا مرکز ہے. اچھا اس کے اندر ان کا دعویٰ ہے اور IAEA کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر 90 کلو 60% افزودہ انرچڈ یورینیم تھا. اچھا تو اور آپ کو پتہ ہے IAEA دنیا بھر کے اندر میجر کرتی رہتی ہے تابکاری کو, ظاہر کرنا بھی چاہیے, بہت ضروری ہے. اچھا IAEA نے یہ کہا کہ جب وہ اگر 90 کلو یورینیم جو ہے فضا میں بکھر جاتا, جو 60% افزودہ ہو چکا تھا, تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا عالم ہوتا وہاں پر. صحیح بات ہے, تابکاری پھیل جاتی, تابکاری پھیل آبکاری کا جاتی. وہ تو یہ صحیح معنی میں, اس لیے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی جو ہے وہاں پر بم گرے تھے لیکن زمین کے اوپر کوئی تابکاری والی چیز نہیں تھی. یہاں بالکل الٹا ہوا ہے کہ بم گرے ہیں اور نیچے کے اوپر اتنا. اور یہ بھوپال کے اندر ہو چکا نا, بھوپال کے اندر واقع یاد ہے ہمیں. IAEA کا خیال, IAEA نے 3 دن پہلے یہی کہا تھا کہ اسے اس بات میں بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ اگر اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا جیسا کہ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں, تو وہاں پر تابکاری ہونی چاہیے. اب اس کی 2 لوگ اس کی وہ دے رہے ہیں, یعنی اس کی دلیل کہ کیا ہوا ہوگا.
ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں نے اسے پہلے اسے وہاں سے کہیں شفٹ کر دیا تھا، یعنی ہٹا دیا تھا، اور دوسرا یہ ہے اچھا وہ اس کے بارے میں لوگ جو ہے میں نیوکلیر سائنٹسٹ ہوں، کسی سے آپ بات کریں، لیکن جن لوگوں سے میں نے بات کی وہ کہتے ہیں آسان نہیں ہے، یعنی کہ اتنا بڑا یعنی تابکار مادے کو ٹرانسپورٹ کرنا یہ کوئی وہ نہیں ریت کے بھر کر کے آپ ٹرک کے اوپر لے جائیں گے ہو جائے گا، اس کے لیے بڑی بڑی چیزیں چاہیے، اور پلس کہ یہ مانیٹر کر رہے تھے اس سے سیٹلائٹ سے، سیٹلائٹ تو وہ سے، تو صحیح بات ہے. فوراً تباہ کر دے اس کو. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جو ان کا بم تھا وہ نیچے تک نہیں جا سکا، تو یعنی وہ بم چونکہ وہ جو فیسلٹی پہاڑوں کے نیچے ہے 300 فٹ یا 350 فٹ کے نیچے ہے، جبکہ یہ جو بم ان کا ہے GBU-57 جس کو کہتے ہیں یہ یعنی 200 فٹ تک نیچے جا سکتا ہے، چلیے 250 فٹ چلا جا سکتا ہے. اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں نے اس سے پہلے جیسے ہی یہ تصادم شروع ہوتا انہوں نے تھوڑے سے اوپر اور ریت وغیرہ رکھ دی تھی اس کے اوپر تاکہ وہ 10-12 فٹ کی مزید ان کو کشن مل جائے. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچا، تو اس لیے سرفیس تو تباہ ہو گئی اور اس کے اندر جانے کا راستہ بھی شاید برباد ہو گیا. تو یعنی مجموعی طور پر اس وقت جو ہے اس مواد تک رسائی نہیں ہے کسی کی، یعنی ایرانی کی بھی رسائی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کی ٹنلز وغیرہ تباہ ہو چکی ہیں، لیکن وہ مواد ایز اٹ از وہاں پہ موجود ہے، محفوظ ہے. اور یعنی وہ مرمت اسی لیے 2 مہینے کی بات جو کر رہے ہیں نا یہ انٹیلیجنس ایجنسی، وہ کہہ رہے ہیں اس کو ریپیئر کرنے میں 2.5 سے 3 مہینے لگیں گے، یعنی جو تباہی ہوئی ہے، اور اصل مواد ان کا مشہور. اگر یہ دو بات مانی جائے IAEA کی، انٹرنیشنل اٹامک کمیشن کی، کہ اس کے بعد ان کو تابکاری کا کوئی سراغ نہیں ملا کسی بھی قسم کا. اس کے علاوہ ایک اور بات خود اچھا پھر ایک اور کہ ایران خود بھی مانیٹر کرتا ہے، ان کی ایجنسی ہے، انہوں نے ان کے وہاں کے علاقے کے عوام، اچھا یہ کافی قریب ہے شہری آبادی کے، انہوں جی. نے شہری آبادی کو ہٹانے کا حکم نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تابکاری کا لیول وہاں پہ نہیں دیکھا گیا. تو یہ بات اور انٹیلیجنس کی رپورٹ اس سے لگ رہا ہے کہ شاید یہ بات صحیح ہے، لیکن دوسرا مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ نئے شوشا بھی یعنی نئے حملے کی پیش بندی کے لیے بھی تیاری یوز بھی کیا ہو جا سکتی ہے، تیاری بھی ہو سکتی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو سائنس کے طور پر میں نے آپ کو ثبوت دیا کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ محفوظ ہے، وہ ان کا وہ تو اصل وہی چیز تھی، اصل چیز فردو تھا، کیونکہ ریسرچ سینٹر جو ہے وہ سمجھیے کہ کراچی یونیورسٹی کے آپ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کو تباہ کر دیں، تو اچھا وہ یعنی ایک پہلو اور تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ ظاہر بات ہے عرب ممالک کا، گلف کا خاص طور کے اوپر، قطر، سعودی عرب، UAE، اور یہ باری بات ہے کیونکہ یہاں پر بحرین، یہ 4 جگہ پر امریکی اڈے موجود ہیں. اور جیسے ہی امریکہ نے دیکھیں حملہ کیا ہے اس کے اوپر اپنا ان کے نیوکلیر پلانٹس کے اوپر، تو ایران نے جواب تو دیا ہے اس کا، اور وہ قطر کے اوپر جو ہے اور عراق کے اوپر جو ان کے اڈے ہیں وہاں پر انہوں نے میزائل داغے ہیں. تو اور اس کی پیشگی اطلاع بھی دے دی تھی، یہ بتایا جا رہا ہے امریکہ نے بھی کہا ہے کہ بھائی ہمیں پیشگی اطلاع دے دی تھی کہ ہم جو ہے تمہارے اس کے اوپر جو ہے نا حملہ کریں گے. تو آپ ان حملوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد ہی فوراً جو ہے نا وہ مجھے ایسا لگا کہ اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے سیز فائر کا نعرہ بھی لگایا ٹرمپ صاحب نے، اور فوراً ہی قطر نے بھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے رول ادا کیا میڈیٹر کا. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ GCC کا بڑا رول ہے اس کے اندر رکوانے میں جنگ؟ نہیں، اس میں اصل میں دو پہلو اس کے اہم ہیں ہمیں دیکھیں. ایک پہلی بات تو ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے اگر یہ واقعہ ہوتا تو آپ کو پتہ ہے ایران کے تعلقات بہت خراب تھے سعودی عرب سے. حملہ بھی کیا تھا ایک بار سعودی عرب سے، کویت سے اور متحدہ عرب امارات سے اور بحرین سے بہت خراب تعلقات ہے. قطر سے اس کی دوستی ہمیشہ سے رہی ہے، بلکہ یاد ہوگا جب قطر کے خلاف یہ سارے ملک جمع ہوئے تھے UAE اور سعودی عرب، تو اس وقت ترکی اور ایران ایران تھے جو ہے جنہوں نے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، صحیح، قطر کے ساتھ. قطر کو سپورٹ کیا، بلکہ زمانے میں تو ان کی ناکہ بندی ہو رہی تھی غزہ کی طرح کی اس ٹھیک ہے. وقت، یعنی یہ ان دونوں ملکوں کو ساتھ دیا. تو اچھا یہ تو میں نے کہا، لیکن اس گزشتہ 3-4 سالوں کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام ممالک ایران کے بہت قریب آ گئے ہیں. میں نے ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ نہیں، بلکہ سعودی عرب بھی بڑا قریب آیا ہے، اس میں کوئی نہیں شک نہیں، نہیں. سعودی عرب کے جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر، تو سب سے پہلا مذمتی بیان جو ہے وہ سعودی ولیت کا آیا تھا کہ جی. یہ جاریت ہے. متحدہ عرب امارات نے بھی اس کو پسند نہیں کیا. تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ جواب دیتا تو کیسے دے، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ میزائل حملے آپ کو پتہ ہے اتنے پریسائز نہیں ہوتے، میزائل حملوں کو خطرہ رہتا ہے. قطر کے بارے میں ان کو خوف تھا. اگر آپ قطر گئے ہوں دوحہ چھوٹا سا گئے قطر، تو قطر بڑا چھوٹا سا ہے، صحیح کہہ اور رہا ہوں. عمودی عمارت ہیں سارے 30-30 35-35 40-40 سال منزلہ عمارتیں ہیں جس میں انسان رہتے ہیں، سارے مسلمان ہیں وہ. تو ایران کے لیے بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ اگر ایک میزائل بھی خدا نہ خواستہ خطا ہو جائے اور کسی اپارٹمنٹ کمپلیکس کو لگ جائے تو وہ تو تقریباً آپ 1000 لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہاں پر. اس لیے ایران نے یعنی کارروائی تو کی، لیکن کارروائی علامتی ان معنوں میں تھی کہ وہ، اور بلکہ انہوں نے کہا بھی نا، ان کے وزیر، ان کے جو جب اعلان کیا تھا
اس کا کہ ہم میزائل پھینک رہے ہیں، ان کے جو وہ ہیں ڈیفینس فوج منسٹر کے جو ہے سربراہ، انہوں نے کہا کہ قطر کے بھائیوں کے بارے میں ہمارے جذبات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم ان کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے کبھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے پہلے قطر کو مطلع کر دیا تھا تاکہ انسانی نقصان نہ ہو۔ اچھا، اس بات کو ٹرمپ صاحب نے بہت پسند فرمایا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو انہوں نے ایسے کیا۔ اچھا، لیکن دوسری بات ہے کہ آپ دوسری طرف میں چاہتا ہوں کہ لیکن مجھے ایک ایک بات بات سمجھ پہلے، میں نہیں آئی کہ نہیں نہیں، ایران نے ایک بات پہلے سن لیں، ان کا ہاں ایک پہلو سے، اور ٹرمپ صاحب کا ایک اور خاص انداز بھی ہے کہ ہمیشہ بات اوپر سے جاتے ہیں اور ایک دم سے نیچے آ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب حکومت پہ آئے تھے پہلی بار تو انہوں نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا تھا پاکستان کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں بھی ایسا ہی بم گرایا تھا، MOAB مدر آف آل بم گرایا تھا ننگہار کے اوپر۔ اچھا، بم گرایا اور دوسرے دن انہوں نے مذاکرات شروع کر دیا طالبان سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا کہ ہم جنگ ختم کر دیں گے۔ تو یہی بالکل یہی حکمت انہوں نے یہاں استعمال کی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ان کا انداز ہے کہ یہ بہت بڑی کارروائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ، یعنی اس کا مطلب ہے دشمن کو ڈیفینسو کرو اور فوراً اس سے معاہدہ کر لو، تو انہوں نے اچھا یہاں بھی یہی ایک اور پہلو تھا جس کے اوپر میں نے آپ سے تھوڑی آپ کی رائے میں نے لینی تھی، اور وہ پہلو یہ تھا کہ اس پوری جنگ کے دوران ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہرحال ایران نے اس کو اندازہ تھا اپنی طاقت کا بھی، جو بھی اس کے پاس موجود ہے، کہ ایک بہت بڑی طاقت سے اس کی جنگ ہو رہی ہے، تو بڑے تحمل کا بھی مظاہرہ کیا ہے اور پریسائز ہو کے جواب بھی دیا ہے تاکہ دنیا کو یہ محسوس نہ ہو کہ ایران جو ہے وہ ڈیفینس نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، اس میں ایک پہلو بہت اہم ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایران کو جو نقصان پہنچایا ہے اسرائیل نے، وہ سرار رسانی کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یعنی اسرائیل 1 سال سے وہاں پر اپنے ایجنٹ تعینات کر رہا تھا، اور تقریباً 1000 لوگ تھے، اور ان کو میزائل تک دیے گئے تھے۔ جب بمباری شروع ہوئی ہے اسرائیل کی، تو اس وقت انہوں نے زمین سے سیم 6 میزائل فائر کیے جاسوسوں نے ان کے۔ اچھا، اس کے علاوہ 12 جگہوں پر ان کے ڈرون اڈے تھے، یعنی اس کے امریکہ کے۔ تو زیادہ نقصان جو پہنچا وہ ان ڈرون سے، ان انٹرنل پہنچا میزائلوں ہے۔ سے پہنچا تھا۔ وہ اس پہ انہوں نے پہلے 3-4 دن میں قابو پا لیا، سارے لوگ پکڑے گئے، بلکہ انہوں نے بڑی سخت سزا ایسی بھی دی، کچھ ایجنٹوں کو اپنے میزائلوں میں باندھ کر کے پھینک دیا انہوں نے اسرائیل کی طرف۔ تو انہوں نے تو شروع میں جو نقصان ہوا ہے، جو لگا بالکل کہ بڑا، شروع کے پہلے 1-2 دن دن میں جو ان کے کافی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ پہلے دن تو واقعی مفلوج سا لگ رہا تھا ایران کے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پوری قیادت ان کی ختم ہو گئی۔ لیکن دوسرے دن سے یعنی انہوں نے بہت ہی پریسائز اور بہت عقل مندی کے ساتھ کام کیا، اور ایک اور یہ کہ ان کا تماشا، ان کا یہ بھی تھا کہ وہ تھوڑے تھوڑے میزائل پھینکتے تھے تاکہ ان کا نظام، جب آپ کو پتا ہے کہ جو انٹرسپٹر ہے یہ بڑے قیمتی ہیں، اس سے بڑے پیسے لگتے ہیں، تو وہ یعنی ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان کو انگیج رکھو، پھر اچانک بڑی تعداد میں میزائل پھینکو۔ یہ سب کر کے انہوں نے جو ہے وہ، پھر انہوں نے خاص طور سے ان کے جو وہ سینٹرز تھے، سیاسی مراکز تھے، اس کو نشانہ بنایا۔ جیسے میں نے کہا کہ ریفائنری تباہ کر دی، اس کا اثر پورے اسرائیل پہ ہوگا۔ انہوں نے سی پورٹ تباہ کر دی، اس کا اثر ہوگا۔ ان کے جو فوجی دارالحکومت تھا، فوجی ہیڈ کوارٹر، اس پہ حملہ کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی اسٹریٹجی بڑی بڑی یعنی صبر والی تھی، یعنی جو نقصان انہوں نے اٹھایا اس کو انہوں نے یہ شبخون کا، اور بلکہ پشت میں جو چھرا گھونپنے کا ان کو اذیت سے انہوں نے سنبھالا، اور اس کے بعد بہت اچھا جواب دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وجہ ایران کی کمزوری نہیں، میرا خیال یہ اسرائیل کی کمزوری ہے جس نے مجبور کیا کہ وہ سیز فائر پر آمادہ ہو، ورنہ اسرائیل ماننے والا نہیں تھا۔ جو انداز ہے اسرائیل کا، آپ نے دیکھو اسرائیل کبھی بھی سیز فائر پہ اپنی شرائط پہ مانتا ہے، کبھی بھی کسی اور کی شرط پہ اس نے آج تک سیز فائر تسلیم نہیں کیا۔ اچھا، بلکہ ہوا یہ کہ وہ آخری لمحے پہ شاید اوور ٹائم کے بعد، جب وہ سیز فائر کا ٹائم تھا، اس کے بعد اسرائیل نے جو ہے بم گرائے ہیں، میزائل داغے ہیں، تو اس کے اوپر کافی بیڈ ورڈ بھی استعمال کیے انہوں نے، مطلب کافی جو دنیا کے سامنے آ گیا، انہوں نے ایف کا ورڈ استعمال کیا کہ یہ جی کیا کر رہا ہے، اور پھر شاید فون بھی کیا ہے نتن یاہو صاحب کو، اور ان کو تنبیہ بھی کی ہے کہ تم جو ہے وہ روکو اور سیز فائر کرو جی، انہوں نے اپنے۔ کہا تھا جہاز کو واپس بلاؤ، انہوں نے کہا تھا کیونکہ انہوں نے کہا جہاز تو جا چکے، انہوں نے کہا جہاز کو واپس بلاؤ۔ ہاں، تو لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے انہوں نے جب وہ پہنچے ہیں نیٹو کانفرنس میں ہالینڈ، پھر ہاں ہاں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جواب تو دینا تھا نا، اسرائیل نے جب ایرانیوں نے حملہ کر دیا تھا تو اسرائیل ہاں جواب دے دینا تھا۔ میں خیال اب معاملہ ختم کر دیں۔ تو میرا بھی خیال ہے کہ فی الحال تو شاید سیز فائر رہے 1-2 دن، نہیں کچھ عرصہ رہے، لیکن جو اسرائیل اور ٹرمپ ان دونوں کی نیت جو ہے نا وہ کم از درست کم نہیں مجھے اس مسلمانوں پہ، کے حوالے سے، بالکل۔ ہاں ان کو مجھے اعتماد نہیں ہے اس کے اوپر، تو اچھا اس لیے میرا دوسری خیال ہے بات کہ یہ یہ معاملہ کہ رہے گا۔ نیتن یاہو صاحب نے جو ہے وہ بلکہ اسرائیل کی طرف سے جو بیان لیٹسٹ آیا وہ میں سن رہا تھا
کہ وہ یہ تھا کہ جناب کہ ٹھیک ہے ہم نے سیز فائر ایران میں کر دیا لیکن ہم اب غزہ کے مسئلے کو جو ہے اس کی حتمی تکمیل تک پہنچائیں گے. تو یعنی کہ یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ پھر تکلیف جو ہے نا وہ شروع, یعنی کہ اپنا جو غصہ ہے سارا وہ اب غزہ پہ مزید اتارنے کی تیاری ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے آج ہی 24 لوگ کی شہادتیں ہوئی ہیں غزہ کے اندر. نہیں یہ روزانہ دیکھیں عارف صاحب, یہ تو یہ روزانہ ہو رہی ہے. اب نئی جو حکمت عملی اختیار کی ہے اسرائیل نے کہ وہ بمباری کے ساتھ ساتھ جو امدادی مراکز اس پہ فائرنگ کرتے ہیں وہ, اور ہر روز تقریباً 30 سے 40 نوجوان جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. اور ان کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے اس میں عسکری زون میں آ گئے تھے, غلطی زون. حالانکہ دیکھیں نہتا آدمی جو آٹے کی بوری لے کے جا رہا ہو, مطلب اس سے آپ کو کیا خطرہ. پلس ایک اور کہ آپ دیکھیں انہوں نے شباب کے نام سے ایک دہشت گردوں کا گروپ بھی تیار کیا وہاں پر جو حماس پہ حملہ کرتا ہے. تو یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایرانی کارروائی کے دوران وہ غافل رہے ہیں اسرائیلی غزہ کی طرف سے. اسٹریٹجی بدلی کہ بمباری کے بجائے انہوں نے زیادہ تر فائرنگ کے ذریعے اور اپنے دہشت گردوں کے ذریعے جو ہے کارروائی کی ہے, اور اب ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ بمباری کی طرف واپس چلے جائیں. آپ سیاسی نیتن یاہو صاحب کی سیاسی مشکلات کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی مشکلات تو ان کی کم ہو گئی ہیں, یعنی بظاہر وہ فاتح بن کے ابھرے. آج خبر یہ تھی کہ شاید وہ ارلی الیکشن کرا دیں گے, یعنی اس بات کی بھی اطلاع ہے کہ وہ شاید وہ, حالانکہ ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تو ناکام ہو چکی تھی ایک ہفتہ پہلے. آج تازہ ترین خبر میں دیکھ رہا تھا ٹائمز آف اسرائیل میں کہ وہ انہوں نے اپنے مشیروں سے مشورہ شروع کیا کہ ذرا رائے عامہ کا جائزہ لیں کہ صورتحال کیسے ہوگی. ان کا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ ایک فضا بنی ہوئی ہے فاتح کی, ان کے انہوں نے تباہ کر دیا اس خطرے کو جو اسرائیل کو حائل تھا, تو شاید وہ انتخابات پہ کریں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کلین سویپ کر سکیں گے, بڑی کامیابی سے حاصل کر سکیں گے, اس لیے کہ اب بڑے مسائل ہیں. دیکھیں اس وقت جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ صرف شہری عمارتیں جو ہے 1 ارب 47 کروڑ ڈالر کا ہے, اور امریکہ کتنا دے گا. دوسری بات ہے, ایک بات بالکل طے بات ہے کہ ٹرمپ صاحب اچھے ہو یا برے ہوں, یہ اپنے قومی خزانے کے استعمال کے معاملے میں بڑے ہی کفایتدار آدمی ہیں, اور ان کو خیال ہے قومی دولت کا. یہ بات بہرحال قابل تعریف بات میں سمجھتا ہوں امریکہ کے دوسرے حکمرانوں کے مقابلے میں, کہ اسرائیل کے معاملے میں بالکل جیسے کہتے ہیں بٹوا کھول دیتے تھے. ٹرمپ صاحب حامی تو ان سے زیادہ ہیں, ان سے زیادہ جذباتی ہیں ایران کے, وہ اسرائیل کی حمایت میں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں بھائی پیسہ اپنا اپنا, یعنی وہ یہ اپنی پیسہ اپنا اپنا. صحیح. ہاں, تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کو اب مالی مشکلات کا بھی سامنا ہوگا. اتنے بھاری جو نقصان ہوا ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بڑی اچھا ایک آخری سوال کر لو, ٹائم کیونکہ ہمارا شارٹ ہے. اچھا آپ ایران کی جو خامنئی صاحب ہیں اس پورے اس کے اندر ان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے لیڈر؟ دیکھیں وہاں وہ جو رول ہے نا وہ سیاسی نہیں بلکہ روحانی رول ہے. وہ ان کے جو شیعت کا پورا نظام جو امامت کے اوپر ہے, اور وہ ان کے امام ہیں. اور یہ بات شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, امامت اور شہادت ان کے دو بڑے, جو ہے بار بار ان کو قتل کر دیں گے, ان کو قتل کر دیں گے. تو امام صاحب نے کہا بھی کہ میں 86 سال کا ہو گیا ہوں, مجھے اور کتنا دن اور زندہ رہنا ہے, تو مجھے شہادت مل جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں میرے لیے. بالکل صحیح بات. اچھا اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ابھی آج ہی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ القدس کے جو سربراہ صاحب ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا. آج وہ مظاہرے کے اندر تقریر کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں نیتن یاہو کو کی ذلت کے اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے, اور واقعی مجھے ویسے افسوس ہے کہ میں شہادت کے جام نہیں پی سکا. تو خامنائی صاحب کا جو رول ہے وہ بہت ہی کلیدی رول ہے, اور رہے گا رول. یعنی وہ اگر اللہ ان کو حیات دے وہ مر جائیں گے تو بھی وہ جو رہبر کا ان کا یعنی نظام ہے, رہبر کا جو دفتر ہے یا جسے آپ کہتے ہیں, وہ ہمیشہ قائم رہے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر خامنائی صاحب سامنے سے ہٹ گئے یا انتقال ہو گیا ان کا یا زخمی ہو گئے وہ تو کوئی معاملہ ختم ہو جائے گا. بلکہ یہ یعنی اس کو شیعت کے فلسفے کے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. شیعت کا پورا نظام جو ہے امامت اور شہادت پر ہے, اس لیے کسی کو قتل کرنا, یعنی ایران میں قتل کی دھمکی کام کرنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ پوری جو شیعی قوم ہے وہ مرنے کے لیے تیار رہتی ہے ہمیشہ. یعنی ان کو اس معاملے میں ایک بڑی اہم بات ہے ان کی, یہ بڑی قوت ہے شیعوں کی کہ وہ ان کا مرنا جو ہے وہ کوئی ایسی پریشانی والی بات ان کے پاس نہیں ہے کہ اسے پریشان رہے یا نیند اڑ جائے ان کی. اسی طرح امامت ان کے یہاں بہت سالڈ ہے. یعنی یہ جو کہتے ہیں ریجیم چینج, صدر تو بدل سکتا ہے وہاں پر, وزیر اعظم بدل سکتا ہے, امام تبدیل نہیں ہو سکتا. اگر ان کا خیال ہے کہ خامنائی کی جگہ وہ شاہ ایران کے بیٹے کو لا کے امام بنا دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. یہ بالکل طے بات ہے کہ امامت وہاں رہے گی, شہادت کا جذبہ ایسے ہی رہے گا, اور وہ جو امامت کا رول ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا کبھی بھی ایران کے اندر.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عبدالی صاحب. ایک سہل افزا گفتگو کی ہم نے ایران اسرائیل کانفلکٹ کے حوالے سے اور آنے والے دنوں کا تجزیہ بھی کیا. اور بہت بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر کہ آپ ہاسٹل سے تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ انٹرنیشنل افیئر کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ساری مواد اور جو ہے وہ ڈیٹیلز فراہم کرتے ہیں. اور بہت ساری ڈیٹیلز تھیں ناظرین. یہ جنگ جو ہے فی الحال تو سیز فائر کا یہ موجود ہے اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان، لیکن مجھے بھی ذاتی طور پر یہ نہیں لگتا کہ یہ سیز فائر بہت طویل ہوگا اور ایران جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ سے وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مٹ بھیڑ ضرور کرے گا. اور ابھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ جناب کے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی جو ہے مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ جو تابکاری وہ جو انہوں نے جو پلوٹونز وغیرہ جو تھے وہ سارا مواد جو ہے ابھی بھی موجود ہے اور کسی بہت ہی گہرائی کے اندر موجود ہے جہاں تک جو ہے وہ امریکہ کا کلسٹر بم شاید نہیں پہنچ سکا کیونکہ فضا کے اندر کوئی تابکاری کے اثرات نظر نہیں آئے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر جناب ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ پھر آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.